جنگ اب صرف زمین پر نہیں لڑی جا رہی، اصل مقابلہ تو اب خلا میں ہو رہا ہے۔ یوکرین کی جنگ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ سیٹلائٹس، اسٹارلنک اور جی پی ایس جیمنگ نے جدید جنگی حکمت عملی کو کس طرح نئی شکل دے دی ہے۔ اس گفتگو میں میرے ساتھ مس علیزے بھی موجود ہے۔ یوکرین کی جنگ نے جدید عسکری تاریخ میں ایک بالکل نیا باب کھول دیا ہے۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ خلا اور خاص طور پر نجی کمپنیوں کی سیٹلائٹ سروسز کسی تنازع کا رخ موڑنے میں اتنا اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس نے میدان جنگ کی حقیقت کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا ہے، اور یہی وہ غیر معمولی تبدیلی ہے جس کی وجہ سے بہت سے عالمی مبصرین یوکرین کی جنگ کو پہلی کمرشل خلائی جنگ کا نام دے رہے ہیں۔ یہ صرف ایک نام نہیں، بلکہ اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ نجی خلائی اداروں کی اتنے بڑے پیمانے پر شمولیت نے اس جنگ کو پچھلی تمام جنگوں سے بالکل مختلف بنا دیا ہے۔ تو آئیے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی خلائی خدمات ہیں جو میدان جنگ میں اتنی اہم ثابت ہوئی ہیں۔ بنیادی طور پر 3 ستون ہیں: سیٹلائٹ کمیونیکیشنز یعنی سیٹ کام، پوزیشننگ، نیویگیشن اینڈ ٹائمنگ یعنی PNT، اور انٹیلیجنس، سرویلنس اینڈ ریکگنیشنس یعنی ISR۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیٹ کام کی، یعنی سیٹلائٹ کے ذریعے مواصلات۔ جب روسی حملوں نے یوکرین کے روایتی کمیونیکیشن نیٹ ورکس کو تباہ کیا تو سیٹلائٹ انٹرنیٹ نے ایک لائف لائن کا کام دیا۔ اس سے ان علاقوں میں بھی رابطہ ممکن رہا جہاں زمینی انفراسٹرکچر مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا، اور اس کی سب سے بڑی، سب سے واضح مثال ہے اسپیس ایکس کی اسٹارلنک سروس۔ یہ تصویر اس کی افادیت کو بہترین طریقے سے دکھا رہی ہے۔ اسٹارلنک نے یوکرین کی فوج کے لیے مواصلاتی نظام میں جیسے ایک انقلاب برپا کر دیا اور اسے ایک فیصلہ کن برتری بھی دی۔ یہ جو پیزا باکس کے سائز کے چھوٹے پورٹیبل ٹرمینلز ہیں، یہ صرف انٹرنیٹ ہی نہیں دے رہے بلکہ میدان جنگ میں کئی اہم کام انجام دے رہے ہیں، جیسے فرنٹ لائن پر موجود فوجیوں کے لیے محفوظ مواصلات، ڈرون سے حقیقی وقت میں ویڈیو فیڈز کا حصول، توپ خانے کے حملوں میں کوارڈینیشن، اور یہاں تک کہ صدر زیلنسکی کا دنیا سے رابطہ بحال رکھنا بھی اسی کی بدولت ممکن ہوا۔ اچھا، دوسرا اہم ستون ہے PNT، یعنی پوزیشننگ، نیویگیشن اور ٹائمنگ سروسز۔ یہ وہ غیر مرئی طاقت ہے جو جدید افواج کی نقل و حرکت اور اہداف کو ٹھیک نشانہ بنانے کے پیچھے کام کرتی ہے۔ یوکرین کے معاملے میں اس کا زیادہ تر انحصار امریکی فوجی GPS سسٹم پر رہا ہے۔ یہاں اصل نقطہ یہ ہے کہ خلا سے ملنے والے یہی PNT سگنلز ہیں جو یوکرین کے جدید ہتھیاروں جیسے گائیڈڈ راکٹس اور میزائلوں کو انتہائی درستگی یعنی پریسیژن فراہم کرتے ہیں۔ اسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ اپنے اہداف کو اتنی کامیابی سے نشانہ بنا پاتے ہیں۔ اور پھر آتا ہے ہمارا تیسرا ستون، ISR، یعنی انٹیلیجنس، نگرانی اور جاسوسی۔ اس ٹیکنالوجی میں سیٹلائٹس آسمان میں موجود آنکھوں کا کام کرتے ہیں جو دشمن کی ہر نقل و حرکت پر نظر رکھتے ہیں اور میدان جنگ کی ایک واضح حقیقی تصویر فراہم کرتے ہیں۔ اس میں ایک بہت ہی دلچسپ پہلو یہ ہے کہ مکسار اور پلانٹ جیسی کمرشل کمپنیوں نے انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ ان کی سیٹلائٹ تصاویر نے نہ صرف روسی حملے سے پہلے بر وقت خبردار کیا بلکہ اس پورے تنازع کو دنیا کے سامنے بالکل شفاف بنا دیا۔ تو اس سب سے ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی ہے کہ آج کے دور میں صرف سیٹلائٹ کا مالک ہونا ہی کافی نہیں، اصل برتری اس سے حاصل ہونے والی معلومات کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے میں ہے، جسے انفارمیشن ایڈوانٹیج کہا جاتا ہے۔ اب اس بات کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں صرف سیٹلائٹ کو نہیں بلکہ پورے خلائی نظام کو دیکھنا ہوگا۔ اس نظام کے 3 حصے ہیں۔ ایک تو خود سیٹلائٹ جو خلائی سیگمنٹ ہے، دوسرا لنک سیگمنٹ یعنی مواصلاتی رابطہ، اور تیسرا اور سب سے اہم گراؤنڈ سیگمنٹ یعنی زمین پر موجود وہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر جو اس ڈیٹا کو قابل استعمال بناتا ہے۔ اور یہیں پر ہمیں یوکرین اور روس کے بیچ ایک بہت بڑا ایک بنیادی فرق نظر آتا ہے۔ یوکرین نے خلائی ڈیٹا کو استعمال کرنے کے لیے ایک غیر مرکزی، تیز رفتار اور جدید نیٹ ورک اپنایا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں روس کا فوجی ڈھانچہ روایتی، مرکزی اور سست ہے۔ اسی فرق نے یوکرین کو ایک غیر متناسب اسٹریٹجک برتری دی ہے۔ اس کی ایک زبردست مثال GIS آٹا جیسی ایپس ہیں۔ ان کو توپ خانے کے لیے اوبر بھی کہا جاتا ہے۔ اس جدید نظام نے جاسوسی یونٹس کو براہ راست حملہ آور یونٹس سے جوڑ دیا، جس سے ہوا یہ کہ ہدف کی نشاندہی سے لے کر حملے تک کا وقت جو پہلے گھنٹوں میں ہوتا تھا وہ کم ہو کر صرف چند منٹ رہ گیا۔
लेकिन कमर्शियल टेक्नोलॉजी पर ये इन्हिसार, जैसा कि कहते हैं, एक दो धारी तलवार है। इसके साथ कई संगीन खतरात और कमजोरियां भी जुड़ी हुई हैं। और यहीं से एक बहुत बुनियादी सवाल पैदा होता है, जब किसी मुल्क की कौमी सलामती का इन्हिसार निजी शोबे पर हो जाए तो इसके पोशीदा खतरात क्या हो सकते हैं। ये जदीद जंग में कंट्रोल और इन्हिसार की एक बिल्कुल नई बहस है। ये सारा मसला शुरू होता है डुअल यूज यानी दोहरे इस्तेमाल वाले सैटेलाइट्स के तस्वुर से। ये ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो एक ही वक्त में सिविलियन और फौजी दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसकी वजह से एक कमर्शियल सर्विस और एक फौजी असासे के दरमियान की लकीर धुंधला जाती है। और फिर अक्टूबर 2022 में रूसी वजारत खारजा के एक अहलकार ने इस खतरे को बिल्कुल वाज़े कर दिया। उनका कहना था कि यूक्रेन की मदद करने वाले नीम सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को जवाबी हमले के लिए एक जायज़ फौजी हदफ समझा जा सकता है। स्टारलिंक पर यूक्रेन का इतना ज़्यादा इन्हिसार करना अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक कमज़ोरी बन जाता है। इससे जंग के दौरान एक इंतहाई अहम इंफ्रास्ट्रक्चर का कंट्रोल एक निजी कंपनी और उसके सीईओ के हाथ में चला जाता है, जो किसी भी वक्त सर्विस को महदूद कर सकते हैं। तो असल सवाल यही है कि इस स्विच पर कंट्रोल किसका है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। मामले को और भी पेचीदा कर दिया है इन रिपोर्ट्स ने कि अब रूसी अफवाज भी मकबूजा इलाकों में हज़ारों स्टारलिंक टर्मिनल्स इस्तेमाल कर रही हैं। यानी वही कमर्शियल टेक्नोलॉजी जो एक फरीक को फ़ायदा पहुंचा रही है, अब दूसरे फरीक के हाथ भी लग चुकी है। तो इस सारी सूरत हाल से हम क्या सीखते हैं? मुस्तकबिल की जंगों और इसमें खिला के किरदार के बारे में ये हमें क्या बताती है? इससे जंग के कुछ नए उसूल वाज़े हो रहे हैं। फौजी मंसूबा साजों के लिए यहाँ से कुछ बहुत अहम सबक निकलकर सामने आए हैं, जैसे कमर्शियल असासों का भरपूर इस्तेमाल किया जाए, कंपनियों के साथ मजबूत मुआहदे हों और किसी एक फराहम करंदा पर इन्हिसार करने से बचा जाए। और सबसे बढ़कर ये कि सिर्फ सैटेलाइट्स ही नहीं बल्कि पूरे खराई निज़ाम, ख़ास तौर पर उसके ज़मीनी असासों का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जाए। तो आखिर में ये एक बहुत गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल हमारे सामने है। जब खिला जैसी स्ट्रेटेजिक हाई ग्राउंड का कंट्रोल निजी कंपनियों के हाथ में होगा, तो मुस्तकबिल की जंगों के उसूल व ज़वाबित आखिरकार कौन तय करेगा?